أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام لائق عزت تکریم و تعظیم میرے معزز و مکرم مسلمان بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگرچہ قرآن و حدیث میں جمعۃ الوداع کی کوئی شرعی حیثیت، کوئی اس کے الگ سے کوئی احکام تو نہیں ہیں، کوئی خاص عبادات تو نہیں ہیں، لیکن اس جمعۃ المبارک کو اس وجہ سے فضیلت ہے کہ یہ سید الشہور جو سردار جو ہے تمام مہینوں کا ہے رمضان المبارک، اور پھر یہ سید الایام ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے. تو اس وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہے کہ اب آئندہ جمعے تو آئیں گے لیکن رمضان المبارک کے جمعے نہیں آئیں گے. پھر پتہ نہیں اگلے سال کسی کو جمعہ رمضان میں دیکھنا نصیب ہو بھی یا نہیں ہو.
تو رمضان المبارک کے چند ایام باقی رہ گئے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، احتساب کرنا ہے، اور دوسرا آئندہ کے لیے کچھ عزائم رکھنے ہیں کہ آئندہ ہم نے کیا اعمال بجا لانے ہیں، کیا کام کرنے ہیں۔ یہ باتیں تو شروع رمضان میں ہو چکی کہ رمضان کے روزوں کو کس طرح گزارنا ہے، کس طرح رمضان المبارک میں عبادات کرنی ہے، کس طرح جو ہے تراویح کا اہتمام کرنا ہے، کس طرح تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں شروع میں گزر چکی۔ اب ہم نے یہ احتساب کرنا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ جس طرح ہم سے تقاضا کیا گیا تھا رمضان المبارک کے اعمال کا، کیا ہم نے ان کو اس طرح جو ہے ادا کیا یا نہیں کیا۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم روزے رکھو، اور روزے کا مقصود تقویٰ بتلایا تھا، تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم نے روزے میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کی یا نہیں کی، کیا ہم نے روزے میں اپنے کانوں کی حفاظت کی یا نہیں کی، کیا ہم نے تراویح کا اہتمام کیا یا نہیں کیا، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا یا نہیں کیا، ہم نے نوافل کا اہتمام کیا یا نہیں کیا، اور روزوں کو جیسا گزارنا چاہیے تھا، جو مقصود تھا روزوں سے، ہم نے ویسے رمضان المبارک کو گزارا یا نہیں گزارا۔ اس پر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے روزوں کو بالکل ویسے ہی گزارا جیسا ہم سے تقاضا کیا گیا تھا، جیسا رمضان المبارک کا حق تھا، تو پھر تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم سے اعمال میں کوتاہیاں ہوئیں، کمیاں ہوئیں، خامیاں ہوئیں، ہم نے روزوں کو اس طرح نہیں رکھا جس طرح رکھنے کا حق تھا، ہم نے اس طرح تراویحوں کو باقاعدگی سے اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھا جس طرح جو ہے تراویحیں پڑھنی چاہیے تھی، ہم نے روزے میں نظروں کی حفاظت نہیں کی، ہم نے روزے میں زبان سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، زبان سے غیبت نہیں چھوڑی، زبان سے چغل خوری نہیں چھوڑی، لوگوں کا مذاق اڑانا نہیں چھوڑا، اور یہ سارے اعمال کہ جو اعمال شریعت میں منع ہیں، اگر ہم نے وہ نہیں کیے تو پھر اس پر جو ہے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ عبادات کے آخر میں استغفار کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھاتے تھے تو فرض نمازوں کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ زور سے استغفار پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ لوگ جو راتوں کو بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر قرآن مجید میں آیا کہ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ جو لوگ یہ اعمال بجا لاتے ہیں پھر بھی ان کا دل جو ہے اللہ سے ڈرا اور سہما ہوا رہتا ہے، ان کے دل اللہ کے خوف اور خشیت سے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ یہ لوگ شراب پی کر یا چوری کر کر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں،
لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا تقبل منہم، کہ نہیں یہ صدیق کی بیٹی ایسی بات نہیں ہے، یہ چوری کر کے اور شراب پی کر اللہ سے نہیں ڈرتے، بلکہ یہ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ڈرتے اس وجہ سے ہیں اللہ تقبل منہم، کہ یہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئے یا نہیں ہوئے۔ کوئی نیک عمل کر کے اس پر استغفار کرنا اسی لیے کہ یا اللہ اگر ہم سے اس عمل میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے، اور نیک عمل کر کے اترانا نہیں چاہیے کہ میں نے تو فلاں کام کیا، میں تو بڑا حاجی نمازی ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، نہیں، بلکہ اس پر بھی جو ہے اللہ سے اس عمل کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، اور بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو تعمیر فرما رہے ہیں۔ تو تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اس کو تو مجھ سے قبول فرما لے۔ تو نیک عمل کر کے اس پر اللہ سے قبولیت کا طلبگار ہونا چاہیے، قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، چونکہ نیک عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہم سوچیں کہ رمضان کے بعد بھی اگر ہمیں رمضان جیسی زندگی مل جائے تو سمجھو کہ ہمارا رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے اذا سلم رمضان سلمت السنہ، کہ جب رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو پورا سال سلامتی کے ساتھ گزر گیا۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ ہماری نماز قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں، تو اس اللہ والے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ اگر آپ کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے تو سمجھو آپ کی پہلی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو نیکی کے بعد دوبارہ اس نیکی کی توفیق مل جانا یہ عمل کی قبولیت کی نشانی ہے۔ لیکن اگر کمی کوتاہیاں ہو جائیں پھر بھی اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول بھی فرما لے اور ہمیں معاف فرما لے۔ فضائل حج میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص حج پر گیا اور حج کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں میرا حج قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو اس نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے ہیں اور ایک فرشتہ دوسرے سے سوال کرتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اس سال 6 لاکھ آدمیوں نے حج کیا۔ تو پہلا فرشتہ پوچھتا ہے کہ ان میں سے کتنوں کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ 6 لاکھ میں سے 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ اب اس کی آنکھ کھل گئی تو بڑا پریشان ہوا کہ 6 لاکھ آدمیوں کے حج میں سے 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا، پتہ نہیں مجھ گناہگار کا نام بھی ان آدمیوں میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ بہت پریشان ہوا۔ پھر اسی پریشانی کے عالم میں دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو پھر وہی خواب دہرایا گیا۔ پھر پہلے فرشتے نے پوچھا کہ بھئی اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ کہا کہ 6 لاکھ۔
کہا کہ کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کہا کہ 6 آدمیوں کا۔ فرمایا کہ وہ جو 6 لاکھ میں سے 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا، باقی آدمیوں کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ نے ان 6 کی برکت سے ان باقیوں کے بھی حج کو قبول کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جو ہے اس طرح، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والے کی جو ہے مغفرت ہو جاتی ہے جنازے کی وجہ سے، اور بعض جنازہ جو ہے وہ پڑھنے والوں کی وجہ سے جنازے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے غفور الرحیم ہے، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تو بہانے تلاشتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایک تو احتساب کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں کیا اعمال کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ اگر ہم نے ان سے کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی تو پھر اس میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کریں۔ اور دوسرا، آئندہ کے لیے عزائم رکھیں کہ عید کے بعد بھی ہماری زندگی رمضان جیسی ہوگی۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جمعۃ الوداع کا مطلب یہ ہے کہ جمعۃ الوداع یعنی آخری جمعہ، اب رمضان بھی آخری ہے تو نمازیں بھی آخری ہیں، اب روزے بھی آخری ہیں، اب نوافل بھی آخری ہیں، قرآن کی تلاوت بھی آخری ہے۔ عید کے بعد جہاں چاند رات پہ جو ہے چاند نظر آیا، بس سارے اعمال ختم، بازاروں کا رخ ہوا، شاپنگ کے ذریعے جو ہے سارے اعمال کو ہم نے برباد کر دیا۔ اسی دن عشاء کی نماز بھی گئی اعتکاف سے اٹھتے ہی، چاند نظر آتے ہی، اور پھر اسی دن عید والے دن فجر کی نماز بھی گئی۔ تو عید کے بعد بھی ہم اپنی زندگی کو اسی طرح جاری رکھیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے مسلسل 30 دن جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، آئندہ بھی جو ہے عید کے بعد بھی ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں گے۔ یا اللہ ہمیں تو نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، عید کے بعد بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کا معمول رکھیں گے۔ یا اللہ تو نے ہمیں نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، عید کے بعد بھی ہم تہجد کا اور نوافل کا اہتمام کریں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے 2 پروانے نصیب ہوتے ہیں۔ تکبیر اولی مطلب امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکعت میں شامل ہو جائے۔ افضل درجہ تو یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر رکوع میں جانے سے پہلے بھی شامل ہو گیا تب بھی تکبیر اولی جو ہے اسے حاصل ہو گئی۔ تو جس نے 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ نماز با جماعت ادا کی، اللہ کی طرف سے اسے 2 پروانے نصیب ہوتے ہیں، 2 پروانے ملتے ہیں۔ ایک پروانہ تو جہنم سے نجات کا، اور دوسرا پروانہ نفاق سے، منافقت سے بری ہونے کا۔ تو ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم نے 30 دن جو ہے با جماعت نماز ادا کی، اس کو کنٹینیو کریں، 10 دن اور کریں، اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ 2 پروانے نصیب کر دیں۔ اور یہ آخری جو عشرہ ہے، آخری جو ایام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آزادی، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جتنے اللہ رب العالمین شروع رمضان سے آخر رمضان تک جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ افراد جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ انہیں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو جتنے روزانہ جہنم سے جو آزاد ہوتے ہیں، آخری دن اللہ رب العالمین ان تمام کی تعداد کے مطابق جو ہے جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ پھر ابھی بھی ایک اور رات ایسی باقی ہے کہ جو شب قدر کہلاتی ہے۔ طاق راتوں میں سے ایک رات ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، موقع ہے۔ آخری رات جو ہے طاق رات باقی ہے، 29ویں شب، ہم اس میں اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے بڑے غفور الرحیم ہے، ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہی جو ہے طاق رات شب قدر ہو۔ اور پھر عیدین کی راتوں کے
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان 2 راتوں کو جاگ کر گزارتا ہے، اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، جس دن سب کے دل مردہ ہوں گے، قیامت والے دن جب سب کے دل مردہ ہوں گے، اس دن اس آدمی کا دل جو ہے زندہ ہوگا۔ تو اعمال پر استقامت، اعمال پر مداومت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل جو مسلسل کیا جائے، جس میں دوام ہو، وہ محبوب ہے اگرچہ تھوڑا ہو۔ بندہ 2 رکعت روزانہ پڑھ لے نفل کے، روزانہ اگرچہ 2 رکعت ہو تو وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، لیکن ایک دن تو ہم جو ہے مسلسل عبادت کریں اور پوری رات جاگیں، اگلے دن نہیں۔ ایک دن جو ہے بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اگلے دن جو ہے پھر چھوڑ دیا کچھ دنوں کے لیے، ایسا نہیں، تھوڑا ہو لیکن دوام کے ساتھ ہو۔ تو فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے کہ جو مداومت ہمیشگی کے طور پر کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ تو یہ عیدین کی جو راتیں ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت کی راتیں ہیں، جاگنے کی راتیں ہیں، اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب کے دل مردہ ہوں گے، اس شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا جو اس رات کو جاگے گا۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ، ایک حدیث آپ بار بار پہلے بھی سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے ممبر پر اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر تیسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ حیران ہوئے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ تشریف لائے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین فرمایا، دوسری پر قدم رکھا آمین فرمایا، تیسری پر قدم رکھا آمین فرمایا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جبرائیل امین تشریف لائے تھے۔ کون جبرائیل امین؟ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ تو جبرائیل امین نے دعا کی، پہلی مرتبہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے مجھ محمد کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو میں نے آمین کہی۔ پھر دوسری مرتبہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے بددعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور اپنی جنت نہ بنا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے بددعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو بددعا دینے والا فرشتوں کا سردار اور بددعا پر آمین کہنے والا 2 جہاں کا سردار، کائنات کا سردار۔ ایسی بددعا کے قبول ہونے میں پھر کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ آج ہم دوسروں کی بددعاؤں سے ڈرتے ہیں، جی فلاں ملنگ نے جو ہے بددعا دے دی، فلاں جو ہے اس کو بھیک نہیں دی، اس نے بددعا دے دی۔ ہم اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے کیوں نہیں ڈرتے کہ جس کی بددعا کے قبول ہونے میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے؟ تو یہ تینوں بددعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے، اور فرمایا کہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیں گے، 10 درجات کو بلند فرمائیں گے، 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کہ تمہارا جمعہ کے دن کثرت جو درود کی کرو گے وہ مجھ پر پیش کیا جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش ہوتے ہیں، پیر کے دن اور جمعہ کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں امت کے، اور وہاں نام لے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر اتنی کثرت سے درود بھیجا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، بتاؤ اللہ کے نبی ہم سے خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ آپ کا حق بھی ہے۔ آپ نے امت کو ہر موقع پر یاد رکھا، معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں امت کو یاد رکھا، آپ کا آخری وقت ہے تو اللہ کے نبی نے اس وقت بھی امت کو یاد رکھا، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، اللہ میری امت کو معاف فرما۔ اور کل قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولیں گے، بلکہ سجدے میں گر جائیں گے اور اتنا لمبا طویل سجدہ کریں گے کہ روایت میں آتا ہے اللہ پوچھیں گے کہ محمد بتاؤ کس بات پر راضی ہو، کیا چاہتے ہو؟ ارفع راسک یا محمد سل توتا، مانگو جو مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ اللہ جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے یا اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں۔ تو یہ اللہ کے محبوب کا حق بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر موقع پر یاد رکھا تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے درود پڑھ کر یاد رکھیں۔ اور پھر اس میں دیکھیں فائدہ بھی ہمارا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان تو اتنی بلند ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم درود پڑھیں نہ پڑھیں اللہ کے نبی کی شان میں فرق نہیں آتا۔ اس سے ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ درود پڑھیں گے اور ہمیں بدلے میں 10 مرتبہ اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوں گی۔ فرمایا البخیل من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ، کہ سب سے بخیل سب سے کنجوس وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ آج کتنی مرتبہ حضور علیہ السلام کا نام ہماری زبانوں پر آتا ہے تو ہم بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، باقی جتنی مرتبہ پڑھے گا اس کو جو ہے ثواب ملتا رہے گا۔ تو ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، دوسرا جن کے والدین زندہ ہو وہ والدین کو راضی کریں، والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو دوسرا حکم دیا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ والدین کا ہم پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ یہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ اگر ان کو رضامند کرتے ہو، ان کو خوش کرتے ہو تو تم جنتی ہو، اگر ان کو ناراض کرتے ہو تو تم پھر جہنمی ہو۔ اور اسی طرح یہ رمضان کا جو مہینہ گزرا، ابھی بھی کچھ ایام باقی ہیں، 3-4 دن جو باقی ہیں، اس میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، احتساب کریں، اللہ سے استغفار کریں اور معمول کو جو ہے اپنے جو معمولات ہیں ان کو عید کے بعد جاری رکھنے کا بھی عزم کریں، تاکہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں اسی طرح ان معمولات کو جاری رکھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائیں۔ اچھا، عید کے بعد شوال کا جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، رمضان کے بعد عید کا جو مہینہ ہے شوال کہلاتا ہے، اس کے اندر 6 روزے رکھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر 6 روزے شوال کے رکھے، وہ ایسا ہے جیسا کہ پورے سال اس نے روزے رکھے۔ اب یہ 6 روزے چاہیں تو عید کے دوسرے دن سے بھی رکھ سکتے ہیں لگاتار، اور چاہیں تو پھر جو ہے ایک روزہ پہلے رکھ لیا، پھر 1-2 دن بعد پورے مہینے میں بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہماری اس مسجد میں انشاءاللہ عید الفطر کی نماز 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ 7 بجے بیان شروع ہوگا، 7:30 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ آپ تمام حضرات جو ہے وقت پر تشریف لائیں۔